السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہم ایک چھوٹے سے گاؤں نکی نگر میں موجود ہیں اور یہاں جنگل میں منگل ہمیں دیکھنے کو ملا اس حوالے سے کہ آج کے دور میں لوگوں کو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ چیدہ میسر ہیں، لیکن محترم ڈاکٹر جو ہیں وسیم شوکت صاحب، انہوں نے نکی نگر میں اپنے والد محترم کے نام سے شوکت ویلفیئر کے نام سے ایک ہاسپٹل بنا رکھا ہے جہاں یہ بے لوث لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور معمولی معاوضہ لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں تو ان کی فری بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا اصل حقیقت کیا ہے اور ساری کہانی ہم محترم وسیم شوکت صاحب سے جانیں گے جو کہ ڈاکٹر آف ہومیوپیتھک بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ آپریشن تھیٹر اور الٹرا ساؤنڈ کے کورسز بھی کر چکے ہیں۔ تو آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جذبے کو یقیناً ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک گاؤں میں آپ نے یہ ایک دیا جلایا اور لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، آخر اس کے پس پردہ کہانی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جی، یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی اور کافی زیادہ دفعہ انہوں نے مجھے اس کا اظہار بھی کیا کہ ابھی میری پیدائش نہیں ہوئی تھی، تقریباً یہ کوئی 1994 اور 95 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ میری ایک آنٹی جان تھی جو کافی سیریس حالت کے اندر میو ہاسپٹل کے اندر ان کو ایڈمٹ کروایا گیا، تو والد صاحب کے بقول وہ بتاتے تھے کہ ہم ان کا علاج معالجہ کرواتے رہے، وہاں پہ ہم نے ایڈمٹ کروایا، ایڈمیشن کے دوران کافی زیادہ دیر وہ ایڈمٹ رہی وہاں پہ، جس بحاظ پہ ہمارے پاس جو جتنے پیسے تھے ہاسپٹل کے واجبات اور باعث سے جو ادویات وغیرہ ہاسپٹل کے ٹیسٹ وغیرہ جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتے تھے تو وہ ہم کرواتے رہے، اور ادویات جو باہر سے لا کے لگوانی تھی، لگوانے کے بعد ہمارے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل بھی کچھ بھی نہ بچا۔ صحیح۔ گھر کے اندر جو کچھ تھا مال مویشی سب کچھ بیچ کے ہم نے لگوا دیا۔ جی۔ تو وہ بتاتے ہیں ایک دن میرے دادا جی اور ابو جان کافی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں جمع پوری ختم ہو گئی تو ظاہر پریشان تھے۔ جی۔ تو جو متعلقہ ڈاکٹر صاحب تھے میو ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ، جن کے پیش نظر چل رہا تھا پیشنٹ، اور راؤنڈ کے دوران انہوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ادویات کے اب مزید پیسے نہیں ہیں۔ جی۔ دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ ہمارے لیے کچھ اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں، جی، نہیں تو پیشنٹ ہمارا ڈسچارج کر دیں، ہم لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ رائٹ۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی کافی رحم دل انسان تھے، تو انہوں نے دادا جی کو بلایا، بلانے کے بعد وہ لے گئے فارمیسی میں، کچھ ادویات دیں، کچھ انہوں نے اپنی پاکٹ سے نقدی دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کے ہیلپ کریں گے سب مل کے۔ رائٹ۔ تو انہی کا بتانا ہے کہ اللہ نے شفا دی، چند دنوں میں کچھ ادویات بچیں، بچنے کے بعد جو بچیں وہ دادا جی واپس لے گئے، جا کے ڈاکٹر صاحب کو دی۔ اس وقت وہ ادویات وہ بتاتے ہیں کہ کافی زیادہ کاسٹلی تھی۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے اگر آپ باہر سیل کرتے تو کم سے کم یہ کچھ 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ اچھا۔ دادا جی نے کہا نہیں، ہمارا جتنی ہمیں ضرورت تھی جی ہم نے استعمال کی، اب ہمارے کس کام کی، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ تو اسی بحاظ پہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر ادھر عزم کیا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ہم انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کا نام بھی میرے نام پہ تھا۔ اچھا۔ تو اسی کے بحاظ پہ انہوں نے میرا نام رکھا۔ تو پھر جب آپ بڑے ہو گئے تو پھر آپ نے وہ آپ کے جو والد کی جو خواہش تھی اس کا احترام کرتے ہوئے اسی فیلڈ کو اختیار کیا؟ جی، میں نے وہ تقریباً 2009 کے اندر اس فیلڈ کے اندر میں آیا۔ میٹرک کے بعد میں نے پھر FSC کی، اس کے بعد پھر آگے مزید ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھے کہ میں آگے MBBS کے اندر چلا جاتا، یا چائنا کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کا مائنڈ بنایا۔ رائٹ۔ تو اس وقت کوئی سورس آف انکم نہ ہونے کے بحاظ پہ تو پھر نہ معاملہ چل سکا نا۔ صحیح۔ تو والد صاحب میرے تقریباً 2017 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا۔ ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد میں نے یہ سیکٹر جو ہے یہ شروع کر لیا، پہلا جو ہم نے شروع کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے مختلف جگہوں پہ ٹرسٹ کے نام پہ مختلف نام
اور کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو موجودہ سینٹر ہیں وہ 7 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. اچھا. جو مختلف سٹیز کے اندر ہم کر رہے ہیں. چند دوست مل کے آپ نے یہ ٹرسٹ بنا رکھا ہے؟ جی الحمدللہ ہم 3 دوست ہیں. اچھا. اس میں ہمارے دوست ڈاکٹر حافظ محمد قاسم صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر نعمان صاحب ہیں, اور ہمارے ایک کافی اچھے کولیگ ڈاکٹر اکرم صاحب. ہم سب یہ چاروں لوگ مل کے سارے ٹرسٹ چلا رہے ہیں. اچھا, یہ شوکت ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے یہ سارے چل رہے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ نام ہوتے ہیں؟ اس میں 2 شوکت ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, ایک یہ والا اور ایک کنگن پور سٹی کے اندر ہے. باقی ایک ہمارا الشفا ٹرسٹ کے نام پہ وہ جمشید کلاں ڈاکٹر کرنل ہاشم صاحب کے ڈیرے کے بالکل ساتھ ہے, اور الہ آباد کے اندر اکرم ہاسپٹل کے نام سے ہے. صحیح. اور کوٹ رادھا کشن میں ہمارا جو ہے وہ خادم ٹرسٹ کے نام سے چل رہا ہے. لاہور میں ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی نیو سینٹر سٹارٹ کیا ہے, وہ جنرل ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ. اچھا محترم وسیم صاحب, یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے آپ نے یہ ٹرسٹ تو بنا رکھا ہے, پیشنٹ بھی آتے ہوں گے. جی. تو جب کوئی غریب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یعنی کوئی رعایت وغیرہ تو یقیناً کرتے ہوں گے کہ ویسے آپ؟ جی الحمدللہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہم پھر ان کو وہ تھوڑا بہت ویریفائی کر کے کہ واقعی یہ مستحق ہیں, تو پھر ان کا الحمدللہ ہم فری علاج معالجہ کرتے ہیں. اور باقی جو پیشنٹ پورنس کنڈیشن کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں, یعنی کہ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, جی جی, ان سے ہم وہ تھوڑے بہت معقول پیسے جو بنتے ہیں ہاسپٹل کے ایکسپینسز جو ہیں وہ لے کے ان کا کام کرتے ہیں. یعنی غریب لوگ یہاں آپ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور بیسیکلی آپ نے غریبوں کے لیے ہی بنایا؟ بیسک ہم نے بنایا ہے غریبوں کے لیے. اور پیشنٹس ظاہر لوگوں کو, مجھے تو پتہ نہیں تھا, مجھے تو کسی دوست نے بتایا. جی. تو آپ نے اس کی کوئی ایڈورٹائز وغیرہ نہیں کروائی؟ کب سے کام کر رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہم نے اس کی کافی زیادہ کی ہے. دراصل جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا 2017 کے اندر, جی جی, تو ہم نے یہ بالکل فری آف کاسٹ تھا سسٹم نا. اس کے اندر ہم جسٹ 50 روپے پرچی فیس لیتے تھے. جی جی, اس میں جو بھی ٹیسٹ ویسٹ ہیں اور جو ادویات ہیں مریضوں کو ہم بالکل فری دیتے تھے. رائٹ. تو سٹارٹ میں ہمارا مشن یہی تھا کہ ہم بالکل فری آف کاسٹ کریں. جی. لیکن وہ پھر یہ تھا کہ کوئی ہمارا سورس آف انکم اور نہیں تھا. تو پھر ہم نے اس کے اندر جو مینج ہے اس کو تھوڑے بہت پیسے لے کے, یعنی کہ جو بالکل مینج ہو جائے نظام, اس حوالے سے ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. اچھا, تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر بتا دیجئے, جو رابطہ نمبر ہو. اگر کوئی پیشنٹ, گرد و نواح کے پیشنٹ یہاں آنا چاہیں تو ٹائمنگ بھی بتا دیجئے, آپ کے ہاسپٹل کی ٹائمنگ کیا ہے ویلفیئر ٹرسٹ کی؟ جی ہمارے ہاسپٹل کی جو ٹائمنگ ہے وہ الحمدللہ ہم 24/7 دے رہے ہیں. اچھے اندر سروسز ہیں, اس میں ہمارا کوئی یہ پیشنٹ ادھر سے آئے باہر سے آئے اس علاقے میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ کوئی رات کو اٹھتا ہو. الحمدللہ ہماری 24/7, اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ رات کو پیشنٹ آیا اس سے ڈبل چارجز اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو ہماری ڈے کی روٹین ہے وہی ہماری نائٹ کی ہے. ڈے کا ہمارا سٹاف علیحدہ ہے, نائٹ کا سٹاف ہمارا علیحدہ ہے. اور الحمدللہ ہمارا سارا سینٹر, جتنے بھی ٹوٹل سینٹر ہیں, سارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہے. اس میں کوئی ہم نے ان کوالیفائڈ بندہ نہیں رکھا ہوا. اور دوسرا, اس ہاسپٹل کے اندر ہم انشاءاللہ جلد ہی 2 شعبے اور قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ایک ہم بلڈ بینک کا قیام کرنا چاہتے ہیں جو ہماری تحصیل کے اندر بالکل نہیں ہے. رائٹ. اس میں ہم ایکسچینج سینٹر بنائیں گے. رائٹ. یعنی کہ 30-40 بلڈ اکٹھے کر کے ہم مختلف ڈونر سے ان کو گائیڈ کر کے لے کے اسٹوڈنٹ وغیرہ سے پھر ہم ان کو ایکسچینج سینٹر پہ لے کے آئیں گے اس بلڈ بینک کو. اچھا. جن لوگوں کو بلڈ جون سا چاہیے ہوگا وہ اپنا دے کے ہم سے اس کو جس بلڈ کی ضرورت ہوگی اویلیبلٹی ہم کر کے ان کو انشاءاللہ مہیا کیا کریں گے. صحیح. دوسرا, بانچ پن کے حوالے سے جو کہ ہماری تحصیل کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کا سینٹر قیام نہیں ہے, تو ہمارا چل رہا ہے ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ سے نا, ہم رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی سیٹنگ ہوتی ہے تو ہمارا ہے مشن کہ ہم فیبرری کے اندر بانچ پن کا جو ہے جو اچھا ٹریٹمنٹ ہے اور بالکل کم پیسوں کے اندر لوگوں سے, اس نام پہ بانچ پن کے نام سے اکثر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. جی جی. اور لوگوں کے جناب جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے ہم کے لگوائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بالکل معقول معاوضے کے اندر بانچ پن کا بھی ادھر سسٹم جو ہے اس کو شروع کریں تاکہ لوگ ہم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. آپ کے اس ٹرسٹ میں ہر قسم کے پیشنٹ آ سکتے ہیں؟
جی ہمارے اس ٹرسٹ میں پہلے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. مزید ہم اس کے اندر اب جو ہے وہ مینجمنٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں سیٹنگ. بلڈنگ ساتھ ہم نے نہیں شروع کرنی ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ ہمارا ہے آگے آئی کا سسٹم اور آرتھوپیڈک کا, وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی ٹرسٹ میں لا کے اس کی سیٹنگ کر رہے اچھا ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب کون کون سے جو ہیں آپ کے علاج یہاں جو بآسانی دستیاب ہیں آپ کر رہے ہیں؟ اس پہ ہماری جی پی کی جو جنرل پریکٹس ہے وہ ساری کر رہے ہیں ہم. اچھا اس کے علاوہ ہمارا اس میں ویکلی بیسس پہ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. ہم ہیپاٹائٹس, بلڈ پریشر, شوگر رائٹ اس کو دیکھتے ہیں. جی اس میں لیب کے سارے ٹیسٹ وغیرہ اور پی سی آر کی یہاں پہ فیسلٹیز ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ جو جنرل سرجری ہے وہ تقریباً ہم ساری کر رہے ہیں. رائٹ. گائنی اور جنرل سرجری ہماری چل رہی ہے. صحیح. جو پیشنٹ ہمارے یعنی کہ جو سرجریز ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے وہ ہمارا جو الحاق ہاسپٹل, شوکت ٹرسٹ ہاسپٹل ہے ادھر, ابھی وہ صحت کارڈ پہ بھی چل رہا ہے دیپال پور میں. جی جی. تو ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے سسٹم. جو نہیں کر سکتے وہاں بھی ہم الحمدللہ پیشنٹ جس کا صحت کارڈ پہ نہیں اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی اس کو ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں ہمارے کولیگ ہیں جی. تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں ہم. تو پیشنٹ کی ریلیونٹ جتنی اس کی کنڈیشن پور ہو اس ریلیونٹ ہم اس کا وہاں سے اس کے سرجری کرواتے ہیں. رائٹ. میں چاہوں گا کہ آخر میں نمبر بتا دیں جس پہ لوگ رابطہ کر سکیں. جی میرا نمبر 0303 7817 ناظرین آپ نے محترم ڈاکٹر وسیم شوکت صاحب کی باتیں سنی, آپ کو کیسی لگی؟ انہوں نے نکی نگر گاؤں ہے چوک حجرہ شاہ مقیم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قصور کی جانب جائیں, راجوال سے پہلے آتا ہے. وہاں ایک یوں سمجھیے کہ جنگل میں منگل بنا رکھا ہے. لوگوں کو ایک مسیحا کی صورت میں اس ہاسپٹل میں سہولت دی جاتی ہے, ملتی ہے اور لوگ آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ رونق ہے مریضوں کی. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم معمولی سا معاوضہ لیتے ہیں اور مختلف ہم نے ڈاکٹرز کی خدمات لے رکھی ہیں جو کہ گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں اور جو پیشنٹس ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. میں خود بھی مختلف جو ڈاکٹر آف ہومیوپیتھک کا کورس ہے وہ کر چکا ہوں. اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر اور الٹرا ساؤنڈ کا میں یہ جو کورسز ہیں یہ بھی کر رکھے ہیں اور میں خود جو چھوٹے موٹے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خود بھی چیک کرتا ہوں. تو اور اس کے علاوہ میرے والد کی خواہش تھی, والد کی خواہش کے نام پہ میں نے یہ شوکت ویلفیئر ٹرسٹ یہاں قائم کر رکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے 6 مختلف جگہوں پہ یہ ٹرسٹ کام کر رہے ہیں. ناظرین اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.